السلام علیکم جی، میرا نام ہے حنا چودھری اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں دوبارہ سے مجھے دیر ہو گئی اور آپ کہیں گے ہمیشہ کی طرح ایک نئے بہانے کے ساتھ سامنے آتی ہوں، لیکن ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے میرا. ابھی اس بار جینوئن ریزن تھی اور اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی اور نہ ریکارڈ کر سکی. خیریت سے آپ ہوں گے کیونکہ کرونا کی تھرڈ لیئر آ چکی ہے، بہت خطرناک ہے. جو ڈاکٹرز آئی سی یو میں کام کرتے ہیں ان کی طرف سے جو ویڈیو سامنے آتی ہے اور ہماری جو ان سے بات چیت رہتی ہے مختلف پروگرامز میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی اتنا خیال نہیں رکھ رہے. ان کو لگا کہ شاید تیسری لیئر ہے اور صرف بات چیت ہی کی جا رہی ہے اور یہ باتوں میں مذاق ہو رہا ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے جناب، واقعی میں کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، آپ کے اپنے جیسے ماں باپ ہیں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. ان کی جان بچائیں، اپنا خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں. اب کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہوگی، تو آج کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ امریکہ نے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو عالمی سطح پر اگنور کر دیا ہے، پوری طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے. جی جناب، ایسا ہی ہوا. آئندہ ماہ ماحولیاتی تبدیلی پر امریکہ میں عالمی سمٹ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں صدر جو بائیڈن نے 40 ممالک کے سربراہان کو دعوت دی ہے. کن ممالک کو دعوت دی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پڑوسی ممالک جو ہیں پاکستان کے، جس میں بھارت ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے سربراہان کو سمٹ میں مدعو کر لیا، لیکن حیران کن طور پر سمٹ میں پاکستان کو دعوت ہی نہیں دی. اب یہ بات بڑی ہی تشویشناک ہے. تشویشناک اس لیے ہے کیونکہ جب اتنے ممالک کو دعوت دے دی ہے لیکن پاکستان کو نہیں دی. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو امین اسلم صاحب ہیں معاون خصوصی، انہوں نے پاکستان کو ان دو کیٹیگریز میں شامل، انہوں نے کہا کہ پاکستان ان دو کیٹیگریز میں شامل نہیں ہے کہ جس کے باعث ان کو دعوت نہیں ملی. اب وہ دو کیٹیگریز کون سی ہیں یہ تو وہی بتائیں گے کہ انہوں نے جس طرح سے کلیریفیکیشن دی ہے. اس کا مطلب کہ ان کو کچھ تحفظات ہیں. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں ماحولیاتی تبدیلی پر جو اپریل میں 22 اور 23 اپریل کو آن لائن اجلاس ہوگا، وہ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، پاکستان کو نظر انداز کرنا اس لیے حیران کن ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں شجرکاری پر بہت زیادہ توجہ دی. مختلف ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹس بھی چلائے گئے تھے، اور جب حکومت آئی ہے، موجودہ حکومت نے بڑا ہی فوکس رکھا ہے کہ پلانٹیشن سکیمز ہوں گی جس میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہو، زیتون کی شجرکاری ہے، کلین اینڈ گرین پروجیکٹ ہے، کلین اینڈ گرین انڈیکس ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کا خاص فوکس جو ہے وہ پلانٹیشن سکیمز پر آئے. ہم نے دیکھا کہ خود جا کر انہوں نے پودے لگائے، بہت ساری نرسریز بنائی گئیں، بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر پلانٹیشن سکیمز کا انعقاد کیا گیا. اتنی افیکٹو ایفرٹ کے بعد بڑی ہی ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ ان کو مدعو نہیں کیا. اب میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے اور بہت سارے جو ہمارے انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو سوشل میڈیا پر جاری بیان ہے اس کا پہلے ذکر کر لوں، پھر آپ سے ڈسکس کر لوں گی کہ ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان نے جب ان کو انوائٹ نہیں کیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں یہ کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس میں پاکستان کو دعوت نہ ملنے کے حوالے سے ہونے والے جو شور ہے اس پہ میں حیران ہوں. ہماری حکومت اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور انہیں صاف اور گرین پاکستان فراہم کرنے کے عزم پر عمل پیرا ہے. اب یہ بات جو عمران خان کی ہے وہ یہ سوالیہ نشان پیدا کر رہی ہے کہ کیا عمران خان کو جو دعوت میں نہیں بلایا گیا، جو مدعو نہیں کیا، اس کو کور کرنے کے لیے وہ یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی ہماری بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے تجربے سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ضرور سیکھے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا اس حوالے سے. اور یہ جو ان کی باتیں ہیں، کیا یہ وہ صرف کور کر رہے ہیں جس چیز کا ان کو انویٹیشن نہیں ملا، یا واقعی میں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خود سے کانفرنس کرنی چاہیے اور باقی ممالک اس میں آ کر پارٹیسپیٹ کریں؟ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پرپس کیا ہوتا ہے بیسیکلی ان کانفرنسز کا. تو پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں کہ مختلف ممالک جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں اپ ڈیٹ ان کی کیا ہے، یعنی کہ کلائمیٹ کو لڑنے کے لیے اس سے ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں موجودہ ممالک جو اس کانفرنس میں، اس سمٹ میں موجود ہیں. ایفرٹس کس حد تک کارآمد ثابت ہوئی ہیں، مزید کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام مقصد ہوتا ہے جی جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کو لے کر. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس پہ نہ صرف انٹرنیشنلی ایک تو انوائٹ نہیں کیا، دوسرا یہ کہ فائنینشیل آڈٹ ان پروجیکٹس کا جو کہ کلین اینڈ گرین اور پلانٹیشن سکیمز کی گئی ہیں ان پہ فائنینشیل آڈٹ کے بھی احکامات جاری ہو گئے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ جمع کرائیں کہ کون کون سے پیسہ، کتنے ارب درخت لگائے ہیں اور کتنے پیسوں کے لگائے ہیں، وہ اپڈیٹ ہمیں دیں. اب ایک ذرائع کے مطابق ایک خبر یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں اپڈیٹ کہ فارن آفس نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے یہ پوچھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اتنے بولڈ احکامات دیے ہیں بڑی کلیئر کلیریفیکیشن کے ساتھ،
کہ ہم اس قابل کہ ہمارا جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہمارے اقدامات تھے وہ خاطر خواہ ہیں اور ہم کانفیڈنٹ ہیں اور دوسرے ممالک ہم سے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ مطلب واٹس اے ریزن بیہائنڈ دس، آر یو سو مچ کانفیڈنٹ؟ کیا اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان نے اتنا کمبیٹ کر لیا کلائمیٹ چینج سے کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کانفرنس میں جانے کی، یا پھر اب دوسرے ممالک ہم سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو کہ ہمارے سب کے ذہنوں میں گردش کریں اس وقت. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کو انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارا فوکس تو صرف یہی تھا. اب آپ لوگوں نے ہمارے اس ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ کا کہنا کیا ہے آپ کو. کیونکہ میں یہ بتا دوں جاتے جاتے ایک آخری بات مجھے بھول گئی تھی، وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو لے کر نا بہت زیادہ پاکستان میں بات ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے ہماری 19 اور 20 سینچری سے، جب انڈسٹریلائزیشن آیا، جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا، آبادی میں اضافہ ہوا، کارخانے بنے، تو گرین ہاؤس گیسز اور جو کارخانے بنے ان سے نکلنے والا دھواں انہوں نے ہمارے ماحولیات کو چینج کر دیا، ہمارے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہونا شروع ہوگی. جب ماحولیاتی آلودگی پیدا ہونا شروع ہوگی تو ٹاپک از سچ اے بورنگ تھنگ، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے بڑا ضروری ہے، اور کیونکہ مجھ تک انفارمیشن ہے تو آپ لوگ تک بھی پہنچنی چاہیے. تو جب مختلف ممالک نے مل کر اس پر توجہ دی کہ بھائی اب تو ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آبادی زیادہ ہے، تو ہوا یہ کہ پھر انٹرنیشنل کانفرنسز ہونے لگی. یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج پہلا آرگنائز کیا گیا ادارہ، اس کے انڈر بہت سارے IPCC انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج پلس کوپن ہیگن کانفرنس اور پیرس ایگریمنٹ کیا گیا. یہ وہ تمام معاہدے تھے جو انہی کانفرنسز کے نتیجے میں آئے تھے کہ پاکستان کو جو ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہے تاکہ کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے سے بچا جا سکے. تو یہ مقصد ہوتا ہے ویسے کانفرنسز کا، جس میں پاکستان کو بلایا نہیں. اینڈ آئی ہیو مینی کوشچنس اباؤٹ دس اینڈ آئی ہیو ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ دس کہ کیوں نہیں بلایا. تو آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے اور بتائیے گا آپ لوگ کے کیا سوالات ہیں اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیوں نہیں بلایا گیا. اللہ حافظ.